ڈرامہ کفیل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زیبا نے فائنلی ایک بہت بڑا ڈیسیجن لے لیا ہے، جس چیز کو لے کر اس کے بچے اور اس کی کلاس میٹ جو ہے ہمیشہ کہتی رہتی تھی کہ اسے جامی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فائنلی اس نے اب اسے ریئلائز ہو چکا ہے کہ جامی کبھی نہیں سدھرے گا۔ جو انسان خود اپنے بچوں کے پیسے چراتا ہے، اپنے بچوں کی کمائی لیتا ہے، اپنے بیوی کے گہنے چوری کرتا ہے، خود کے گھر میں وہ چوری کرتا ہے، تو وہ آگے کیا ہی کرے گا۔ اور اس کی وجہ سے جویریہ کا بھی رشتہ جو ہے وہ روحان کے ماں باپ نے ٹھکرا دیا، اور یہی سب چیزیں سوچ کر فائنلی زیبا نے ڈیسیجن لے لیا ہے کہ وہ الگ ہوں گی، اور وہ لوگ نئے کرائے کا گھر دیکھ کر وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں فوراً سے، اور یہاں پر جامی اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جب بات پتہ چلتی ہے زیبا کی ماں کو، تو وہ فوراً سے جامی کی بہن کو امریکہ فون لگاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ زیبا نے اگر گھر چھوڑا ہے تو اس میں ضرور جامی نے کچھ کیا ہوگا، جامی کی غلطی ہوگی۔ یہ سن کر جامی کی بہن کافی غصہ ہو جاتی ہے اور وہ جامی کو فون لگا کر پوچھتی ہے کہ بھائی آخر مسئلہ کیا ہے، جس پر جامی صاف انکار کرتا ہے کہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ساری زیبا کی ہے، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اور اس نے کہا کہ اچھا ہوا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، ورنہ میں خود اسے گھر سے نکال دیتا، کیونکہ میں خود اس رشتے سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے یہ شادی اب کنٹینیو نہیں کرنی ہے۔ اور فائنلی اس چیز کو سن کر زیبا کی ماں اور بھائی آتے ہیں زیبا کے نئے گھر میں اس سے ملنے اور اسے سمجھانے کہ اس نے جو بھی کچھ کیا وہ غلط کیا ہے۔ زیبا کی ماں پھر سے وہی کہتی ہے کہ تمہیں تین بچوں کو بیاہنا ہے، 4 لوگ جو ہے کیا کہیں گے، دنیا کیا سوچیں گی۔ اور اب زیبا نے فائنلی جب ڈیسیجن لے لیا ہے تو وہ اپنی ماں کو بھی سمجھاتی ہے کہ جو لوگ رشتہ کرنے آئے ہیں وہی لوگ اس کی باپ کی وجہ سے رشتہ توڑ رہے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں، اور جو بھی کسی کو جو کہنا ہے وہ کہے، میں اور میرے بچے اب اس چیز میں، اس دلدل میں اور نہیں پھنس سکتے، مجھے اب یہ اس چیز کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے۔ اور فائنلی اس نے اپنا ڈیسیجن اپنی ماں اور بھائی کو بھی سنایا۔ یہ سن کر سبک اور اس کی بہنیں کافی خوش ہوتی ہیں کہ جو چیز کے لیے ہم ہمیشہ سے اپنی ماں کو کہتے تھے، آج انہیں وہ چیز ریئلائز ہوئی ہے۔ اور جب روحان بھی آتا ہے زیبا سے بات کرنے کے لیے، جویریہ کے لیے، تو زیبا اس سے صاف صاف منع کر دیتی ہے۔ اس نے یہاں پر بہت وائزلی، بہت سمجھداری سے روحان کو باتیں سمجھائی کہ جو بھی کچھ ہوا اس کے بعد جویریہ کو زندگی بھر ان چیزوں کا طعنہ سننا پڑے گا تمہارے گھر میں، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی بھی احساس کمتری کے ساتھ تمہارے گھر آئے۔ جب وہ تمہارے گھر آئے تو وہ پوری عزت کے ساتھ آئے اور اسے وہاں پر پوری رسپیکٹ ملے، کیونکہ ایگو اور رسپیکٹ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہ چیز جو ہے ہم دونوں کے بیچ میں جو کلاس کا اور جو سٹیٹس کا گیپ ہے، فائنینشیل گیپ ہے، وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا، چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ہم اسے ختم نہیں کر پائیں گے۔ اور جب جویریہ یہ بات سنتی ہے تو اسے اپنے ماں پر بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اپنے لیے اتنا اچھا ڈیسیجن لیا اس کے لیے، اور اب وہ بھی روحان کو بھول چکی ہے، اس نے بھی جو ہے موو آن کر لیا ہے، اور اسے ریئلائز ہو چکا ہے کہ کسی کے منع کرنے پر اس کی لائف ختم نہیں ہوتی ہے، اسے اپنی چیزوں کو اپنے خود کی قابلیت سے دیکھنا چاہیے اور لائف میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس ڈرامہ میں کافی پازیٹیو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، زیبا کو اپنا ڈیسیجن کنٹینیو کرنا چاہیے یا اپنی ماں کی بات سن کر اسے جامی کے پاس واپس جانا چاہیے؟ آپ کے کمنٹ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے آپ کے ویوز۔